الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر سید مجیب الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اپنے سبجیکٹ سیرت طیبہ کا موضوعات مطالعہ دعوتی و اخلاقی پہلو کورس کوڈ 3909 کا یونٹ نمبر 7 آج ہم پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 7 کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت و تبلیغ۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے یونٹ میں آپ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور دعوت اور تبلیغ کا مفہوم پڑھ کر آئے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی طریقہ کار اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت عملی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوت کا آغاز فرمایا اور 63 برس کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گویا آپ کی دعوتی زندگی کا دورانیہ تقریباً 23 سال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس ماحول میں دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اس ماحول کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی حکمت عملی تھی جس کو اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال کے عرصے میں اس قوم کی کایا پلٹ دی۔ وہی قوم جو کسی زمانے میں جہالت کی مثال تھی، اب وہی قوم علم اور روشنی کے لیے ایک نمونہ سمجھے جانے لگی۔ تو اس یونٹ میں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتی حکمت عملی کو پڑھیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ موجودہ زمانے میں مادیت اور ہوس پرستی کا زمانہ ہے، تو ہمارے سامنے ایک طریقہ کار کھل کر آئے گا کہ اس ماحول میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے کیا اسوہ حسنہ ملتا ہے، اور دعوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، دعوت اور تبلیغ کی اہمیت کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ سب انبیاء کی سنت رہی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام سمیت مختلف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گویا کہ تمام انبیاء کا یہی پیغام تھا، تمام انبیاء کی یہی سنت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم داعی الی اللہ قرار دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت داعی الی اللہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اس امت کو اللہ نے بہترین قرار دیا ہے دعوت کی وجہ سے، جیسے پچھلے یونٹ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو بہترین قرار دیا، تو اس کا معیار یہ مقرر کیا کہ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ گویا یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اگر یہ ذمہ داری انجام دے گی تب وہ بہترین امت کی صفت اس کے اندر پائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتی حکمت عملی کا بنیادی اصول یا بنیادی وصف حکمت اور تدریج ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ پچھلے یونٹ میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں حکمت اور تدریج کا اصول ملتا ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے حالات دیکھ کر اور تدریجاً، یعنی گریجولی، لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ دعوت کے کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں دعوت کے سلسلے میں تدریج کا اصول ہمیں کار فرما نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت اپنے گھر والوں کو دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئیں، آپ کے گھر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت اپنے گھر والوں کو دی۔ گھر کے باہر سب سے پہلے دعوت آپ نے اپنے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔
اب یہ درجہ بدرجہ دعوت کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے کہ پہلے گھر والوں کو دعوت دی گئی، پھر گھر سے باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی گئی۔ 3 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر کی ابتدائی 8 آیات نازل کی، جن میں دعوت کے 5 اصول ہمیں بتائے گئے۔ نمبر 1، انذار، کہ لوگوں کو تنبیہ کیجیے، ان کو برے انجام سے ڈرائیے۔ دوسرے نمبر پر تکبیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان کیجیے۔ تیسرے نمبر پر تطہیر، کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی اہمیت سامنے ہو۔ چوتھے نمبر پر اخلاق، کہ لوگوں کے سامنے لوگوں پر احسان نہ جتلایا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر صبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر برداشت سے کام لیا جائے۔ یہ اصول ان آیات میں دعوت کے حوالے سے دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کے 3 سالوں کے بعد پھر لوگوں کے سامنے دعوت کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے، آپ نے اہل مکہ کو جمع کیا، قریش کے مختلف قبائل جمع ہوئے، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی صداقت کا اعتراف کروایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا نہیں ہے۔ یہ قریش کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان دعوت تھا۔ اسی طریقے سے سیرت کے واقعات میں ہمیں بنو ہاشم کے اجتماع سے بھی خطاب کا ذکر ملتا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ اے پیغمبر جو آپ کو حکم دیا گیا اس کا اعلان کیجئے۔ اسی طریقے سے یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ فرمائیے۔ تو سیرت کی روایات میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ہاشم کا اجتماع بلایا، جس میں 45 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت رکھی۔ تو اس موقع پر ابو لہب نے انکار کیا اور حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان فرمایا۔ اب تک کی تفصیل سے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تدریج کا اصول کار فرما نظر آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں گھر والوں کو دعوت دی، پھر گھر سے باہر آپ نے اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دی، پھر آپ نے دعوت کے سلسلے کو مزید بڑھایا، اپنے قبیلے بنو ہاشم کو دعوت دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے دائرے کو اور بڑھایا کہ قریش کے تمام قبائل کو، تمام اہل مکہ کو آپ نے دعوت دی۔ چوتھے مرحلے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے باہر تمام عربوں کو، یعنی طائف کے عرب تھے، دیگر قبائل تھے، ان سب تک آپ نے پیغام پہنچایا۔ اور 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے دائرے کو مزید وسیع کرتے ہوئے تمام انسانوں تک، تمام جنات تک اپنا پیغام پہنچایا۔ تو یہ 5 دائرے ہیں دعوت کہ درجہ بدرجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے سلسلے کو اور دعوت کے دائرے کو بڑھا رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعوت اور تبلیغ میں تدریج کے اصول کو کار فرما رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں سے باہر دعوت دینے کے لیے تجارتی میلوں میں آمد و رفت کا سلسلہ اختیار فرمایا۔ مکہ کے قرب و جوار میں 3 ایسے میلے لگتے تھے جو حج کے دنوں میں ہوتے تھے۔ حاجی جب آتے تھے اور جاتے تھے تو ان دنوں میں یہ میلے لگا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے جاتے، ان کو دعوت دیتے۔ اسی طریقے سے وادی منا میں جو حاجی قیام پذیر ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیا کرتے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے مکہ میں اور مکہ سے باہر جو دعوت کا سلسلہ تھا وہ چلایا جا رہا تھا۔ اس تمام تفصیل سے ہمارے سامنے یہ نقطہ واضح ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتی حکمت عملی کا اہم ترین نقطہ تدریج ہے، اور اپنے معاشرے میں اگر کوئی داعی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی طریقے سے تدریجاً اپنے کام کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسرا اہم اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ استقامت ہے، جہد مسلسل۔ انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے، استقامت کے ساتھ دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔
اور ان کی دعوت پر 80 لوگ ایمان لائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا سلسلہ چلاتے رہے، تقریباً 80 لوگوں کے ایمان لانے کے باوجود بھی آپ کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر قسم کے ناخوشگوار حالات کے باوجود آپ علیہ السلام کی دعوت کا نظام چلتا رہا، سلسلہ دعوت چلتا رہا۔ قریش نے مختلف حربے اپنائے۔ ایک مرتبہ قریش نے عتبہ کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، جس نے آپ کو مختلف پیشکشی کی، بادشاہ بنانے کی، اور مختلف طریقوں سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشی کی۔ تو آپ علیہ السلام نے سورہ فصلت کی ابتدائی 4 آیات اس کے سامنے تلاوت کی اور اس کو جواب دیا کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو ان میں سے کوئی چیز ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اسی طرح قریش نے معاشرتی دباؤ کا ٹول بھی اختیار کیا۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ قریش ان کے پاس 3 مرتبہ گئے ہیں۔ تیسری مرتبہ قریش نے ذرا سخت انداز میں حضرت ابو طالب سے بات کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کا جو طرز عمل تھا وہ واضح فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے سامنے اپنی عزیمت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ چچا جان، یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی طریقے سے قریش نے ایک اور موقع پر مختلف مطالبات حضور علیہ السلام کے سامنے رکھے۔ آپ نے ان سب مطالبات کے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے مطالبات پورا کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام تم تک پیغام پہنچانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کے رد عمل کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ استقامت کے ساتھ آگے چلتا رہا۔ دعوت اور تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو یا اہم اصول صبر کا ہے۔ یاد رکھیے، دعوت یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی بلکہ یہ کانٹوں کی گزرگاہ ہے۔ یہاں طنز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنوں کے طعنے بھی سننے پڑتے ہیں، غیروں کی بد اخلاقیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن داعی کا کام ہے کہ ان تمام تر نامساعد حالات اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنا مشن چلاتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ قریش نے آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے مختلف طریقوں سے مختلف چیزیں پھینکی آپ کو تکلیف دینے کی غرض سے۔ ابو لہب ہر جگہ آپ علیہ السلام کے پیچھے جایا کرتا، جب بھی آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ابو لہب آپ کے پیچھے ہوتا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر بھی مارتا رہتا۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور استقامت کے ساتھ دعوت کے سلسلے کو چلایا۔ تو اس تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آج کے معاشرے میں اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، معاشرتی اصلاح کی ذمہ داری انجام دینا چاہتا ہے، تو اسے ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے حکمت سے کام لینا ہوگا، کہ اسے بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، ماحول پڑھنے کا سلیقہ آنا چاہیے کہ کس ماحول میں کس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر تدریج سے کام لینا ہوگا کہ چھوٹے دائرے سے بڑے دائرے کی طرف وہ سفر کرے گا۔ حکمت کے تحت اسے یہ سلیقہ آنا چاہیے کہ کس آدمی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ چھوٹے کو دعوت دینی ہو اس کا اسلوب اور ہوگا، برابر والے کو دعوت دینی ہو اس کا اسلوب اور ہوگا، اپنے سے بڑے کو دعوت دینی ہو تو اس کا اسلوب بدل جائے گا۔ تو حکمت اور تدریج، اس کے ساتھ ساتھ صبر سے کام لینا پڑے گا کہ جب داعی معاشرے میں اصلاح کا کام کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے حالات سازگار ہوں، اکثر حالات ناسازگار ہوتے ہیں۔ تو ناسازگار حالات میں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوتا ہے اور اپنے کام کو تسلسل سے جاری رکھنا ہوتا ہے، یعنی حکمت، تدریج، صبر اور استقامت، ان 4 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے اہم اصولوں کے بارے میں پڑھا۔ ڈاکٹر سید مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔